अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, सुबह पाकिस्तान। और एक खूबसूरत से सुबह में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ माहनूर कुरैशी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, इस खूबसूरत दिन को खूबसूरती से एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से अपने दिन का स्टार्ट कर रहे होंगे, जो कि दिन का तो स्टार्ट है, इसके साथ साथ वीकेंड का भी स्टार्ट है। फ्राइडे है और फ्राइडे के साथ हमने देखा जो शुरू हुआ है फ्राइडे का, बड़ा एक ऐसा मौसम वाला पूरा हफ्ता था कि शदीद गर्मी और टेम्परेचर्स पीक की तरफ जाते हुए, लेकिन आज सुबह रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जो बारानी इलाके हैं वहाँ पर अल्लाह की रहमत बरसी है, मौसम तब्दील हुआ है, बारिश हुई है। और जिस तरह का मौसम बना है इसमें जालाबारी भी हुई है, ओले पड़े हैं, लेकिन टेम्परेचर्स काफ़ी हद तक नीचे आ गए हैं। कल हमने देखा था कि प्रेडिक्शन थी सैटरडे की, लेकिन ये मौसमी हालात इतनी जल्दी तब्दील होते हैं। और आज सुबह रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अच्छी खासी बारिश हुई। इस वक्त भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बारिश जारी है और इस वजह से मौसम में तब्दीली आई है, टेम्परेचर्स अब काफ़ी नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल जनाब। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बारिश के साथ साथ यालाबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और अभी जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो क्या तूफानी बारिश और यालाबारी स्टार्ट हुई। और यही जिस तरह रिजवान ने बात की कि प्रेडिक्शन तो हफ्ते की थी, सैटरडे की थी, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है वो यही है कि शायद 2 घंटे बाद तेज धूप निकल आए, 2 घंटे पहले बारिश हुई हो, तो पता ही नहीं चलता। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेमौसमी बारिशें भी हो रही हैं। और खैर जो गर्मी का तोड़ है वो थोड़ा सा आज खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट उम्मीद यही है, दुआ यही है कि ये बारिशें बाइस से रहमत हों, बाइस से जहमत ना हो। और हम देखते हैं कि ऑफिस आवर्स में खासतौर पर जिस टाइम मूवमेंट ज़्यादा होती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लोग अपने अपने दफातर जा रहे होते हैं और ऐसा मौसम हो तब अनयूजुअल ट्रैफिक का रश बन जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि वो जल्दी से ओवरटेक करें और अपने दफ्तर पहुंचें, अपनी मंजिल पर पहुंचें। ऐसे में खतरनाक हो सकता है। एहतियात से आराम से ड्राइव कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, जब ऐसा मौसम बनता है थोड़ा सा कुछ देर पहले घर से निकलिए, अपना मार्जिन रखिए, क्योंकि मुख्तलिफ रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं, कहीं पर पानी जमा हो सकता है, खुदा न खास्ता। ऐसे में अगर कहीं कोई हादसा पेश आ जाता है, छोटा सा कोई हादसा पेश आ जाता है, तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनती है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं मुख्तलिफ चौराहों पर, चौक चौराहों पर, और वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इस दौरान बजाय इसके कि रश आवर्स में कुछ रश मचाएं, थोड़ा सा आराम से, तहम्मुल से। बिल्कुल। और रोड स्लिपरी होते हैं, खास तौर पे रोड बहुत स्लिपरी होते हैं और एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां हम एहतियात के हवाले से बात करते हैं और हमने इस दिन के खूबसूरत आगाज़ के हवाले से बात की, साथ में ये भी दुआ थी कि बेसिकली ये जो बारिशें हैं बाइस रहमत हो। इसी तरह रहमतों और बरकतों वाली ज़िंदगी वो होती है जिसमें हम हज की सादत हासिल कर लेते हैं। और हज की सादत हासिल करने वाले बहुत खुश नसीब लोग होते हैं। लेकिन रिजवान, जहाँ हम हज के हवाले से बात करते हैं, रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से बात करते हैं, तो वहाँ पे स्टेट लेवल पे भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं और स्टेट उनको अच्छे से निभा भी रही है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से हज 2024 के लिए हज फ्लाइट्स आज ऑपरेशनल हो गई हैं और 9 मई से वो सिलसिला स्टार्ट हुआ था। कल पहली फ्लाइट थी और अब से जो हम देख रहे हैं 9 से जो जून तक होंगी ना, 9 जून तक होंगी ना, वो डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी, वो डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा जाएंगी। जी, और मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान हज ऑपरेशंस के हवाले से पाकिस्तान हज प्रोग्राम के तमाम तर नुमाइंदे मौजूद हैं। रिजवान आरिफ पीटीवी के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसे वेलकम किया गया है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के जरिए आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। इस्लामाबाद से, फिर कराची, लाहौर, पेशावर, मुख्तलिफ शहरों से फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। रिजवान आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, रिजवान ने हमें ज्वाइन किया है, अभी थोड़ी देर में हम उनसे भी रिजवान बात करेंगे। 2 रिजवान हो गए, एक हमारे नुमाइंदे एक स्टूडियो में और एक हम देख रहे हैं सऊदी अरब में। लेकिन रिजवान, जहाँ पे हमने हज की तैयारियों के हवाले से बात की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से बात की, तो इस दफ़ा हमने देखा कि बहुत सी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं। वो अफराद जिनको की बीमारी है, कोई मजबूरी है, वो जल्दी आना चाहते हैं, तो इस दफ़ा इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर यहाँ से ही आप सिम लेके जाएंगे। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कनेक्टिविटी और तमाम मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर औक़ात जिस तरह हम बात करते हैं कि लोकेशन का मसला होता है, डॉक्यूमेंट्स हमारे से आगे पीछे हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपके पास एक ऐप में मौजूद होंगी और साथ में उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग्स और सब चीज़ें भी दी जा रही है। ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर मानूर, ये तो सहूलियात हैं, लेकिन जब हिजाज़ मुक़द्दस जाते हैं तो इनफरादी तौर पर, इज्तमाई तौर पर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, वो है अदब की। और ऐसी जगह पर जाना, वहाँ पर अदब का ख्याल रखना। खुदा ताला का घर है, नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, और इस कदर अदब है कि हमें वहाँ पर जब हम सोचते हैं तब भी हमें अपनी आवाज़ नीची रखने का हुक्म दिया गया है, कदम आराम से रखने का हुक्म है। हमें वहाँ पर बहुत एहतियात करनी है। जहाँ बहुत सारी दूसरी एहतियात है दुनियावी, वहाँ पर जिस मकसद के लिए हम वहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए, हमें वहाँ पर अपने तमाम तर अमाल की प्रोटेक्शन अदब के ज़रिए करनी है। किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। वो तमाम हज्जाज कराम जा रहे हैं, सबकी कोशिश होती है कि वो हिजर अस्वद को जो बोसा दें, करीब पहुँचें, खाना काबा के करीब पहुँचे, लेकिन ऐसे में अगर किसी को धक्का दें या किसी का दिल आज़ारी करें तो वो तमाम तर इबादत जो है, खुदा ताला को अपने हुकूक तो अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद के हवाले से बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल जनाब, और इसके साथ साथ वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हम एक अपने आप को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, हम अपने जो है वो मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपने ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत देना है, एक दूसरे के साथ अखुवत के साथ, भाईचारे के साथ, रवादारी के साथ पेश आना है। और अक्सर औकात जिस तरह रिजवान ने बात की, धक्कम पेल हो जाती है, तो उसमें आपने अवॉइड करना है अगर कोई आके जाना चाहता है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जिसमें हर बंदा इबादत करना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि वो आगे बढ़े, पहली सफ में आए। तो कोई आगे आना चाहता है तो उसको आने दे, क्योंकि मकसद अल्लाह ताला के करीब आना है। जी बिल्कुल। और इसी हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की एक रिपोर्ट है, इसी हवाले से हम रिपोर्ट देखेंगे, हज ऑपरेशंस के हवाले से, हज की तैयारियों के हवाले से, हिजाज मुक़द्दस के हवाले से, उसके बाद वापस आते हैं। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पाकिस्तान से आने वाली आज़मीन हज की पहली परवाज़ मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। पहली 3 परवाज़ों के जरिए 530 आज़मीन कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर लाया गया, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बहुत ओवरवेलमिंग हमारा वेलकम था अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब कंप्लीट सेटिस्फाइड। ऐसे इंतजाम प्राइवेट में भी नहीं थे जो गवर्नमेंट से हुए हैं। मैं आइंदा सब भाइयों से अपील करता हूँ कि प्राइवेट को छोड़ें, गवर्नमेंट में आए। बहुत खुशी हुई, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, गिफ्ट्स वगैरह दिए ये हमें, और बहुत खुश हुए हम। सब लोग खड़े थे, सब वेलकम कर रहे थे। बहुत अच्छा रहा है हमारा सफ़र और बहुत खुशी हुई है हमें, बहुत अच्छा हमारा वेलकम हुआ है। दुनिया भर से तकरीबन 30 लाख से ज़ायद आज़मीन कराम हज की सआदत हासिल करेंगे, जिनमें से तकरीबन 1,80,000 के करीब पाकिस्तानी भी शामिल हैं। पाकिस्तान से आए आज़मीन हज का मदीना की इस पाक सरजमीन पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज का अपना मजहबी फरीज़ा अदा करेंगे। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जी जनाब, हज के हवाले से आप रिजवान आरिफ की रिपोर्ट देख रहे थे। रिजवान, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी जिसमें लोगों ने कहा कि गिफ्ट्स दिए गए, बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। गवर्नमेंट का जो हज है वो बहुत अच्छा है, उसमें फैसिलिटीज़ भी है, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि फ़ैसिलिटीज़ बेहतर से बेहतरीन हो रही हैं, और इसमें हमारे ऊपर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। वहाँ पर क्या सिचुएशन है, कल 9 मई से फ़्लाइट्स ऑपरेशन हुई, और फिर अभी जो है वो फ़्लाइट्स डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा जा रही हैं। बाद की जो फ़्लाइट्स होंगी वो जद्दा जाएंगी पहले। तो हमें रिजवान ने अभी ज्वाइन किया है। रिजवान आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या तैयारियां हैं पाकिस्तान हज ऑपरेशन के हवाले से? कल फ्लाइट पहली पहुंच चुकी है, कैसे इंतजामात हैं वहां पर? जी जनाब, रिजवान आरिफ हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। जैसे ही हमारा उनसे रब्ता मुमकिन होता है हम उनसे जानेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एंथुजियाज्म होता है, जो एक्साइटमेंट होती है, और जो इमोशनल मनाजिर होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं जब हम जाते हैं। एक तरह से जिम्मेदारी आयद हो जाती है, ख़ासतौर पर अगर वो तमाम लोग जो खुदाम की सूरत में गए हैं वहाँ पर हुज्जाज किराम की खिदमत के हवाले से, उनको गाइड करने के हवाले से, उनकी देखभाल के हवाले से गए हैं, वहाँ पर उन्हें जहाँ पर 2 तरह का अजर मिलेगा, वहीं पर उनकी जिम्मेदारी भी 2 तरह की है। ऐसे ही रिजवान आरिफ भी वहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत सारे नुमाइंदे दीगर इसी तरह से वाबस्ता इदारों से मौजूद हैं जो कि खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ख़ुद भी हज का फरीज़ा अदा करेंगे, इसके साथ साथ उन्हें अपनी ये जिम्मेदारी भी अदा करनी है कि उन्हें रिपोर्टिंग भी करनी है, उन्हें आगाह भी रखना है कि क्या हालात हैं और किस तरह से हुज्जाज किराम का ख्याल रखा जा रहा है। तो रिजवान आरिफ वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स हासिल करते रहें कि क्या सूरत हाल है मदीना मुनव्वरा में, और ख़ासतौर पर जो पहले हुज्जाज किराम पहुँचे हैं सबसे पहले, तो वहाँ पर जो पहला कदम होता है, जैसे कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा होता है, उसकी अहमियत ज़रा मुख्तलिफ होती है। उसके बाद फिर रास्ता बन जाता है और लोगों के लिए आसानी हो जाती है। जो लोग पहले पहुंच चुके होते हैं वो नए आने वालों को भी अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, उन्हें गाइड कर देते हैं, उनके लिए सहूलत हो जाती है। अब रिजवान आरिफ पहले से मौजूद है वहाँ पर। हमारा हज ऑपरेशंस वज़ारत मज़हबी उमूर और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि हुज्जाज किराम की न सिर्फ खिदमत में बल्कि उनको गाइड करने के हवाले से, इस्तकबाल करने के लिए भी जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो उम्मीद करते
हैं उनका सफ़र इसी तरह बहुत फैसिलिटीज़ से भरपूर गुजरे, ताकि वो अपने सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जीज जो है अल्लाह पाक की इबादत में गुजार सके। अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हम ज़रा स्पोर्ट्स के मैदान के हवाले से जी, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में हमें खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा ये आखिरी ग्रुप मैच है। राउंड रॉबिन की बुनियाद पर ये मैचेस खेले जा रहे हैं। इस पे तमाम टीम्स एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच कर रही हैं। पाकिस्तान की टीम अभी तक नाकाबिले शिकस्त है, इसी तरह से जापान की टीम भी नाकाबिले शिकस्त है। फाइनल में पाकिस्तान और जापान का मुकाबला इतवार को होगा इपू मलेशिया में। अब अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान अभी तक जो मैचेस खेले हैं उसमें बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तानी टीम नाकाबिले शिकस्त है, 10 पॉइंट्स हैं 4 मैचेस में, 3 जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ हुआ है। बिल्कुल जनाब, और हम हॉकी के हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। रिजवान, हम जब भी हॉकी के हवाले से बात करते हैं तो कल भी हम यही बात कर रहे थे कि हमारा जो एक रिवाइवल होता है ना, इसी तरह हॉकी का रिवाइवल सामने आया है, और इंडिविजुअलिस्टिक वे में जिस तरह हर खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है। फिर स्टार्ट में जाते साथ ही, क्योंकि जिस भी आप कंट्री में जाते हैं जिनका होम ग्राउंड होता है उनको थोड़ा सा एज हासिल होता है, बेनिफिट हासिल होता है, लेकिन मलेशिया के अगेंस्ट जिस तरह खेले और उसके बाद साउथ कोरिया हो, कनाडा हो, क्या ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम एक्साइटेड भी बहुत है देखिए हॉकी के बहुत हवाले सारे से। कल जब नजीब थे हमारे स्टूडियोज में तो उनका भी ये कहना था कि जब टीम जीतती है, कामयाबी मिलती है, तो फिर वो डिस्कस होती है। हमारे प्लेयर्स जो गोल स्कोर कर रहे हैं, हैट्रिक्स कर रहे हैं, राना वहीद अशरफ हैं, उन्होंने स्कोर किए हैं, गजनफर हैं, ये पाकिस्तान के वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। और अब जो शायकीन है वो इन प्लेयर्स की ना सिर्फ नाम याद है उन्हें, बल्कि उनकी पहचान भी हो रही है। और जो फ्लिकर्स हैं सुहेल अब्बास के बाद जिस तरह से टीम में शामिल हुए हैं, उसके बाद हमारी हॉकी टीम को जो पजीराई मिलनी चाहिए वो न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी मिल रही है, और इसी चीज़ के वो हकदार हैं। हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि सिर्फ जीतने वाले को नहीं बल्कि जो खेल रहा है, जीतने की कोशिश कर रहा है, उसको भी सपोर्ट करें। अच्छा रिजवान, जहाँ पे हम जो जीतने की कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से बात करते हैं, तो चाहे वो हॉकी हो चाहे वो क्रिकेट हो, हमारे जो एक्सपर्ट प्रोग्राम में आते हैं और हम वैसे भी सोशल मीडिया पे या डिफरेंट चैनल्स पे जब तज्ज़िये देखते हैं तो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि परफॉर्मेंस की बेस्ड पे जज किया जाता है। ओवरऑल नहीं देखा जाता कि अब जीती है टीम या नहीं, क्योंकि अक्सर औकात होता है कि जब टीम ना जीते तो तमाम लोग, सिर्फ एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि तमाम लोग जो है वो डिसऑन कर देते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि इस चीज़ का सेंस भी लोगों में उजागर हो रहा है कि फैसिलिटीज़ बहुत मैटर करती हैं, रिसोर्सेज बहुत मैटर करते हैं, और फिर आपको खेलते हुए खिलाड़ी को देख के पता चल जाता है कि वो कितना विलिंग है और कितने कोशिश कर रहा है अपना बेस्ट देने की और पूरी टीम को जिताने की। जहाँ पे हम हॉकी के हवाले से बात करते हैं तो फिर क्रिकेट आयरलैंड के अगेंस्ट और वो इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने बताया तो था कि पाकिस्तानी टीम पहुंच तो गई है। बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात की और उस वक्त वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे कि उनको सारी टीम पर भरोसा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कह रहे हैं तमाम लड़के जीतना चाहते हैं और जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। कॉम्बिनेशन हम नए ट्राई नहीं करेंगे। पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं मोहम्मद आमिर, उनके लिए आयरलैंड की वीज़ा के कुछ मुश्किलात थी, तहम इस हवाले से रिपोर्ट्स भी मौजूद थी। अब वो बरह रास्त इंग्लैंड जाएंगे। कौमी टीम के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो आयरलैंड में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलने, और इन मैचेस में पाकिस्तान की टीम तैयारी करेगी। ट्रॉफ़ी की रुनुमाई हुई गुज़िश्ता रोज़ और दोनों कप्तानों ने गुफ्तगू भी की मीडिया से। डबलिन में मौजूद है हमारी टीम, और आयरलैंड में होने वाले मैचेस यकीनी तौर पर आयरलैंड उस तरह से बड़ी टीम कंसिडर नहीं की जाती। आज शाम 7 बजे ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और आयरलैंड के माबैन। 3 T20 मैचेस की ये सीरीज़ है। हमें विनिंग मोमेंटम, विनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई करने का वक्त बतौर बकौल कप्तान वो तो गुजर गया, लेकिन हमें फिर भी हर मैच के बाद सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं और हर मैच से पहले सिनेरियो तैयार करना ये डिफरेंट स्टोरी होती है। और इस बार हम सीखते भी तो है ना अपनी परफॉर्मेंस से। बिल्कुल बिल्कुल, और खास तौर पे ये भी चीज़ होती है कि जब हम ओपोनेंट की परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें वहाँ पे भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का अंदाजा हो जाता है, और कहा जाता है कि जब आप अपने ओपोनेंट को जान लें, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जान लेंगे तो देन यू कैन परफॉर्म वेल। सो आई बिलीव कि ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और बात बता दें, हमारे सिर्फ मर्द हजरात की जो टीम है कौमी नेशनल टीम क्रिकेट की वो मौजूद नहीं है, कौमी टीम मौजूद नहीं है। हमारी ख़वातीन की नेशनल टीम है वो भी इंग्लैंड में मौजूद है और वो भी वहाँ पर सीरीज़ खेलने के लिए मौजूद है। वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप के हवाले से वर्ल्ड लीग के मैचेस खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स आमने सामने आएंगी। ख़वातीन क्रिकेट में जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने रिसेंटली बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वेस्ट इंडीज़ को होस्ट किया। वेस्ट इंडीज़ जो कि वर्ल्ड कप चैम्पियन रही है और बड़ी शानदार खिलाड़ी उसमें शामिल हैं,
ان کی پاکستان آنا، پاکستان کا دورہ کرنا اور پاکستان کے خلاف میچز کھیلنا ہماری خواتین کرکٹرز کے لیے بہت کچھ نیا تھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بڑا اچھا مقابلہ کیا. گو کہ ہم صرف ایک میچ جیت سکے، لیکن جو کمپٹیشن رہا وہ کافی کلوز کمپٹیشن رہا، کیونکہ 2 آخری میچز تو ہم صرف 2 رنز یا 1 رنز کے مارجن سے پاکستان وہ میچ ہارا ہے، لیکن ہماری ٹیم نے اچھا فائٹ کیا. اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم انگلینڈ میں کیسا پرفارم کرے گی، کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم بھی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ تینوں شعبوں میں بڑی زبردست تاریخ رکھتی ہے. بالکل جناب، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم انگلینڈ کی ٹیم کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی ٹیم، جس طرح رضوان نے بات کیا، رضوان ہم ہاکی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تو اور بھی بہت سے اوپوننٹس ہمارے بڑا جو ہے ان کی اچھی اور اسٹرانگ ہسٹری تھی، لیکن ہماری ٹیمز نے اچھا پرفارم کیا. تو ابھی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اچھا پرفارم کریں گی، لیکن پروگرام میں صرف ہم اپنی ٹیمز کے حوالے سے بات نہیں کریں گے. ہم کھیلوں کے میدان کا تو ہم نے کافی تفصیل سے جائزہ لے لیا ہے. ہم پڑھائی کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں بھی آئیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ روز جب بھی ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی بات کرتے ہیں، اور ایسے ایسے ریکارڈز شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی شیئر کرتے ہوئے ہم خود حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے بھی ریکارڈ بن رہے ہیں. کیا ایسا ہے کہ جو ریکارڈز ہیں، جتنے ذرا ریکارڈز بنیں گے اس کا الگ سے کوئی ریکارڈ ہوگا، اور گینس بک آف ریکارڈ میں جو سب سے زیادہ ریکارڈز جس کے ہوں گے اس کے لیے کوئی الگ سے بک ہوگی ریکارڈز کی؟ میں بھی ایسا ہو بھی، کیونکہ کمپٹیٹرز اتنے زیادہ اب اس چیز میں، ہم نے ایسے بھی لوگوں کو فیچر کیا جنہوں نے 250 سے زائد گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ بنائے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں زندگی میں، ہر روز کوئی نہ کوئی ریکارڈ بنا رہے ہوتے ہیں اپنے اگینسٹ. لیکن گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہوتا، یا کسی نے کیا ہوتا ہے تو اس سے کم لیول پہ کیا ہوتا ہے. صرف انسان ہی کام کریں گے تو ریکارڈ بنے گا؟ بالکل بھی نہیں. اب جو ہے انسان سے ایک انسان کی شکل کا ایک روبوٹ ہے جس کا، اور وہ بہت چھوٹا روبوٹ ہے، اور اس کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا ہے. اور آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو عالمی اعزاز حاصل ہوا ہے دنیا کے چھوٹے ترین انسان نما روبوٹ کا. اور بیسکلی تصدیق کرتے ہوئے ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے. یہ روبوٹ جو کام سر انجام دیتا ہے، ایک تو اس کا سائز بہت چھوٹا ہے، اور جو انسان کی خصوصیات ہے، خاص طور پر جس طرح سے انسان اپنے ہاتھوں کا، اپنی ٹانگوں کا استعمال کرتا ہے اپنے دن بھر کے امور سر انجام دینے کے لیے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اپنے کام، اپنی چیزیں اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ویسے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس یہ روبوٹ انسانی رویوں کے حوالے سے یا پھر انسان کے جو امور ہیں دن بھر کے ان کو انجام دینے کے حوالے سے بہت زیادہ مماثلت رکھنے کی وجہ سے اور اپنے سب سے کم سائز کی وجہ سے یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام درج کر لیا گیا ہے. تو اب انسان جو ریکارڈ بناتے ہیں وہ تو الگ سے، لیکن ایک روبوٹ کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی زینت بنا ہے. اچھا رضوان، سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ ہم بچپن میں سنتے تھے نا کہ میں ایک چھوٹا سا ایک بچہ ہوں اور کام کروں گا بڑے بڑے. تو یہ جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں انکلکیٹ کی گئی ہے تو یہ بڑے بڑے کام کرے گا. چھوٹا سا روبوٹ ہے، انسان نما روبوٹ ہے. اور ویسے میں نے آج تک ایسا انسان دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ بڑا ڈفرینٹ انسان ہے، اتنا ایسی شکل کا انسان. روبوٹ ہے، انسان تو ہے، تو انسان نما روبوٹ ہے نا. سو بیسکلی اب ذرا ہم نے رخ کیا ہے کھیلوں کا پروگرام آپ کو صحرا میں لیے چلتے ہیں. ہب 11ویں ہب ریلی، اور اس ہب ریلی میں ہم جو پاکستان کے جیان پھوت ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی ونر سے، ایک ایسی چیمپئن سے جن کی یہ پہلی چیمپئن شپ ہے، اور وہ ونر بنی ہے چیمپئن سب سے آگے ان کی خواتین کی کیٹیگری میں کا دینا پٹیل، اور خواتین کی کیٹیگری میں وہ ونر ہے ہب جیپ ریلی میں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین نے کون سا کام ہے جو نہیں کیا، اور کون سی جگہ ہے جس میں پاکستان کا نام روشن نہیں کیا. اور انہوں نے جو مقررہ فاصلہ تھا وہ 37 منٹس میں کور کیا. اور اب ایک دفعہ پھر سے خواتین کو حوصلہ دیا، آگے بڑی ریسر ہیں. ان کی گاڑی کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ گولڈن گھوسٹ کا ٹائٹل دیا گیا ہے. ایک ایسا وہ گھوسٹ جو کہ گولڈن کلر کا ہے لیکن وہ کسی کو رکنے نہیں دے رہا، اور صحرا میں بھی فراٹے بھرتا ہوا اس نے اس ٹریک کے مشکل ترین ٹریک کے اوپر گاڑی کو دوڑایا. نہ صرف دوڑایا بلکہ وننگ پوڈیم پر بھی وہ نمبر 1 پر رہیں. تو دینا پٹیل سے ہم بات بھی کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ دینا پٹیل سیدھے ٹریک پر گاڑی بھگانا اتنا مشکل ہے یا پھر صحرا میں. دینا نے ہمیں جوائن کیا ہے. دینا ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جو زبردست آپ نے کارنامہ سر انجام دیا ہب جیپ ریلی میں. نہ سے آپ نے خواتین کو ریپرزینٹ کیا، آپ نے خواتین کی کیٹیگری میں پوزیشن بھی حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم سب خواتین کا ذرا حوصلہ بھی بڑھایا. تو ویلکم ٹو دا شو اینڈ مینی مینی کانگریچولیشنز. Thank you so much. Thank you for having me, and thank you for your wishes as well. I truly appreciate it. Thank you so much for taking out time for us. دینا یہ بتائیے گا کہ ریسنگ کا شوق سٹارٹ کب ہوا؟
Abu has been one of the Pakistan's leading racers for a very long time now. I think وہ I think ایک بچے کی زندگی میں وہ ٹائم آتا ہے when they take over the family business from their parents. I took over off-roading and motorsports. So it was just given to me by my father and ان کو ہی دیکھ کے شوق پیدا ہوا. And when he started training me back in 2022, 2 years ago, اس سے ہی شوق شروع ہوا اینڈ بس we've just taken it up from there. کتنی خواتین تھی ساتھ جن کے ساتھ کمپٹیشن تھا اس ایونٹ میں 11ویں ہب ریلی میں؟ تو in the hub rally I would honestly say کہ میری جو competitor ہے اس کی گاڑی unfortunately خراب ہو گئی تھی. I was very looking forward to having her post a good time as well. لیکن کمپٹیشن کے لحاظ سے because my car was closer to A stock, I was hoping to compete with the A stock boys as well. اچھا تو دینا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی جو سٹارٹ کیا اس کے حوالے سے بھی بتا دیا, خواتین کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, بینگ اے فیمیل, اور اس چیز میں جب ہم پریکٹسز کرتے ہیں نارمل ٹریکس پہ تو ہم دیکھتے ہیں اٹس اے میل ڈومینیٹنگ گیم بھی, اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں اٹس اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. تو اس میں بینگ اے فیمیل آنا پھر کچھ ہرڈلز بھی ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ ایکسیپٹیبلٹی کا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اب تو ٹائم ہیز چینجڈ اے لاٹ, لیکن جب سٹارٹ کرتا ہے انسان تو تھوڑا تھوڑا ریزسٹنس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا آپ نے بھی ریزسٹنس کا سامنا کیا؟ I think I've been very different my entire life when it comes to fitting in. So it's been comparatively easier for me too. مطلب ہم اتنی چیزیں نوٹس نہیں کرتے, کون کیا بول رہا ہے, کون کیا سوچ رہا ہے. I'm sure it's very difficult for other women, but ونرز ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ سنتے کم ہیں کرتے زیادہ, ان کے ایکشنز جو ہیں وہ زیادہ واضح ہوتے ہیں. تو دینا یہ بتائیے گا, آپ نے اسٹاک گاڑی کی بات کی ہے, جو آف روڈنگ ڈرائیورز ہیں خاص طور پر جو ریسرز ہوتے ہیں, مرد ہوں یا خواتین ہوں, ان کا ریسنگ جو ڈرائیونگ ٹیکنیک ہے اس سے زیادہ اپنی گاڑی پر, اس کی تیاری پر فوکس ہوتا ہے. جو اسٹاک گاڑی آپ کے پاس ہے, تھوڑی سی اس کے اسپیسیفکیشنز تو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. جی تو my car, my recent one, the Golden Ghost, is a V6 Tacoma. She's a 4 liter. اس کے جو آگے کا سسپینشن ہے slightly prepared. It's very strong, very well done. Other than that, the car is completely A stock to the extent کہ ابھی جو راوی کی ریلی ہوئی تھی in Lahore, the tech steward asked me کہ آپ تو prepared میں لڑ رہی ہیں, your car is stock. Do you want to participate in stock? I said no, I came here to fight prepared. تو اس لحاظ سے I think the tech steward even qualified my car as stock. I'm sure کچھ سوچ سمجھ کے ہی بولا ہوگا that my car is a stock car. Though I've always competed in prepared with this car. تینا یہ بتائیے گا کہ اوبویسلی جب آپ کسی بھی اس کی کوالیفائی کر رہے ہوتے, تیاری کر رہے ہوتے, تو کتنا ٹائم لگتا ہے اپنی گاڑی کو تیار کرنے میں, اپنے آپ کو تیار کرنے میں, خود کیا پریکٹس ہوتی ہے اس کی, کیونکہ دیگر کھیلوں کی تو ہم دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائزز چل رہی ہوتی ہیں, اس کی کیا پریکٹس ہے؟ So practice کے لحاظ سے there's a lot you can do for endurance. You need strength, stamina, reflex training. So I would recommend high endurance sports, squash, tennis, long endurance, swimming, reflex exercises, strength training as well. Going towards more motorsport, you have karting that you can do. Karachi mein mashallah se we have a great karting track, the Omni karting circuit, jahan hum off season mein train karte hain to improve and keep up our reflexes for karting lines and racing lines. Off-roading mein bhi bahut preparations hoti hai. It's not like there isn't, it's just that hum zyada I think batate nahi hain. So the biggest preparation though I would say would be the car. To get the car ready, parts mangana, duty bharna, bringing the parts in, installing the parts, testing the parts, making sure it all works out perfectly. So it's a lot of stress, not only physically but mentally as well, کہ یہ ساری چیزیں prepare ہوگی تو پھر ہی you can compete the best that you can. تو دینا, ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, آپ نے راوی کراس ریلی کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ساتھ اپنے گاڑی کا بھی ذکر کیا. اپنی گاڑی کا تو خیال سب رکھ لیتے ہیں, اس کی تیاری پر تو سب فوکس کرتے ہیں, لیکن جو کمپٹیشن میں لوگ موجود ہوتے ہیں ان پر بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے, کون کیا تیاری کر رہا ہے, کس نے اپنی گاڑی کو کیا پریپیئر کیا ہے. راوی کراس ریلی کے حوالے سے اور اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کے جو اوپوننٹس ہوتے ہیں, جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں, ان پر کس کس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے؟
تو بابا has always taught me کہ آپ اپنی خود کے ریس کے اوپر فوکس کریں. تو I've honestly never paid too much attention to my competitors. Knowledge is good, knowing what is happening is good, لیکن it hasn't taken up a lot of my mind space کہ کیا کر رہی ہیں competitors, کیا کر رہے ہیں, کیا ٹائم مار رہے ہیں, کون سی گاڑی لے آئے ہیں, کیا سپر چارجر ڈالا ہے, کون سے ٹائرز لگا رہے ہیں. It's good to know, but I've never let it play on my mind for the race, کیونکہ at the end of the day آف روڈنگ از اے ویری پرسنل اسپورٹ اینڈ صرف جو آپ اپنی جو امپروومنٹ ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو کافی ہوگا. That's really important. Amazing journey. Thank you so much Deena for joining us. اور ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے زبردستی جس طرح پرفارمنس دکھائی. پھر ایک اور چیز مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی رضوان دینا سے بات کرتے ہوئے کہ اگر ہم اتنے زیادہ اپنی لائف میں اپنے کام پہ فوکس ہو جائیں گے کہ ہمیں نہیں اندازہ کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کیا بات کریں, تو ہم یقینی طور پر آگے بڑھیں گے اور اوبیسلی جو اپنے گولز ہیں وہ اچیو کریں گے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ خاص طور پہ خواتین, کیونکہ جب ہم کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خواتین کو بہت سی ہرڈلز کا سامنا ہے, لیکن اگر یہ ایٹیٹیوڈ شروع ہی سے آپ کے مائنڈ میں ہو کہ آپ نے کسی پہ فوکس نہیں کرنا, اپنی لائف پہ اپنی مرضی پہ اپنے گولز پہ فوکس کرنا ہے, تو آپ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. اور اس سوسائٹی میں جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین بھی ہماری ہی سوسائٹی کا حصہ ہے, ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, تو جہاں پر خواتین کو مشکلات ہیں اور مشکلات کس وجہ سے ہیں ہمیں اس چیز کو فگر آؤٹ کرنا ہے. بہت ساری جگہوں پر فگر آؤٹ ہو بھی چکا ہوتا ہے کہ صرف معاشرتی سطح پر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ خواتین نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے سہولت پیدا کرنا بھی ہمارے ہی معاشرے کا, ہمارے ہی سسٹم کا کام ہے. تو اب ہم کچھ بات کریں گے تعلیم کے میدان میں, اور تعلیم کے میدان سے ہمارے ساتھ ایسے ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے, ہم او لیولس کی بات کریں, اے لیولس کی بات کریں, انٹرنیشنل کمپٹیشنز کی بات کریں, یا پھر پاکستان میں قومی سطح پر جو کمپٹیشنز ہیں ان کی بات کریں, اب پرائمری سطح پر جو سینٹرلائز امتحان ہے اس کی بات کریں, تو وہاں پر بھی ہمارے ذہین بچے پاکستان کا نام روشن کریں, اپنے پیرنٹس کا نام, اپنے اسکول کا نام اور اپنے شاندار مستقبل کا واضح پیغام دیں. بالکل سر, اب اسکرین پر آپ ایک ایسے بچے کی پکچر دیکھ رہی ہیں, یہ جو بچی ہیں یہ ہم تمام لوگوں کا فخر ہے. سینٹرلائز ایگزامس میں انہوں نے 587 نمبرز جو ہے وہ لیے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے. ہم بات کریں ہائکہ کریم کی, اور رضوان وہی والی بات کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے, اور جس طرح ہم نے خواتین کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بات کی, اگر بچپن سے ہی اسکول لیول سے ہی انیشیل گریڈ سے ہی بچیوں کو اس چیز پہ فوکس کرنا سکھا دیا جائے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, تو آلریڈی جو ہے اپنے مائنڈ کو ایک سٹیبل مائنڈ بنا لیتے ہیں اور وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. اور یہ جو پیاری سی بچی ہے, ایک ٹیلنٹڈ بچی ہے, ہائکہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. ہائکہ ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. اور بہت مبارک ہو آپ کو ہائکہ. مبارک. کیسی ہیں آپ ہائکہ؟ میں ٹھیک, آپ؟ ہم بھی ٹھیک ہیں. آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ ہم دونوں اچھے لگ رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو. اب یہ پڑھائی کے بارے میں تو ہم بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہائکہ شرارتی کتنی ہے؟ اتنی نہیں ہے, کم شرارتیں کرتی ہیں. اچھا ہائکہ یہ بتائیں کہ چلے ہم آپ سے آپ کی جرنی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے جو ابھی تھوڑی سی ہوئی ہے, لیکن اتنا پیارا جو آپ تیار ہو کے آئی ہیں کس نے تیار کیا آپ کو؟ میں خود ہوئی ہوں, ساتھ میں مما نے ہیلپ کیا. ساتھ ماما نے ہیلپ کی, ہیئر اسٹائل اور اپنا ڈریس خود چوز کیا ہے؟ جی. ویری نائس. اچھا ہائکہ یہ بتائیں, آپ گریڈ 5 میں ہیں اور بڑے اچھے آپ نے مارکس لیے, تو شروع ہی سے کیا پیرنٹس کہتے تھے کہ فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے, زیادہ سے پڑھنا ہے, یا خود شوق ہے پڑھنے کا؟ کہتے تھے اور خود بھی شوق تھا. میں شروع سے ہی فرسٹ پوزیشن لے رہی ہوں, پریپ کلاس سے ابھی تک. زبردست. جی. تو ہائکہ گھر میں سب سے بڑی ہیں, چھوٹی ہیں, بہن بھائیوں میں؟ سب سے چھوٹی. سب سے چھوٹی ہیں, اور سب سے چھوٹے کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت شرارتی ہوتے ہیں. آپ کے لیے میں شرارتی نہیں کرتی؟ نہیں. اچھا ہائکہ سے ایک سوال پوچھنا جو میرے مائنڈ میں رہتا ہے اور ابھی تک رہتا ہے. جب میں ابھی اوبیسلی میرا بھی اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی, تو تب جو ہمیں انعام ملتے ہیں نا, گفٹس ملتے ہیں, وہ بڑے ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے, ہم انہیں سنبھال کے رکھتے ہیں. ابھی آپ کی ایک پکچر ہم نے دکھائی ہے اپنے ویورز کو جس میں آپ نے اپنے ایوارڈ تو اٹھائے ہوئے ہیں, ساتھ بڑے پیسے بھی اٹھائے ہوئے ہیں, تو آپ بتائیں ان پیسوں کا کیا کیا؟ ابھی تک تو رکھے ہوئے ہیں سنبھال کے, آگے پتہ نہیں کیا ہو. کیا کرنے ان پیسوں کا؟ شاید گولڈ بناؤ. زبردست. یہ آپ کے باکس آپ کے سامنے رکھا ہوا, اس میں کیا ہے؟ میڈل ہے. اس میں میڈل ہے جو ہائکہ کو ملا ہے. ہائکہ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے سیٹلائز امتحان میں. اس کو کھول کے دکھائیے ہمارے ناظرین کو. اور یہ زبردست سا ایک سوینئر ہے جو کہ ہائکہ نے ون کیا ہے. ہائکہ کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ پتہ چلا کہ آپ کی فرسٹ پوزیشن ہے؟ کمپٹیشن
काफ़ी सख्त कंपटीशन था? कंपटीशन तो टफ था, अच्छा लगा मुझे कि फर्स्ट पोजीशन आई। हमारे टीचर्स बहुत मेहनती थे, उन्होंने काफ़ी वो किया, फिर हमारे पेरेंट्स ने, फिर हाइका को सबसे अच्छा क्या लगता है पढ़ाई में? कौन सा मजमून अच्छा लगता है? मैथ्स। मैथ्स अच्छा लगता है। अमेजिंग। हाइका इसका मतलब बड़ी इंटेलिजेंट है। तो बड़े होके क्या बनना है हाइका ने? डॉक्टर बनना है। तो उनको तो बायोलॉजी पसंद होती है, जो साइंस इस लेवल पे तो साइंस होती है, जनरल साइंस पसंद होगी। तो सारे सब्जेक्ट पसंद है लेकिन मैथ्स ज़्यादा पसंद है। तो ये तो इंजीनियर्स को ज़्यादा पसंद है, तो इंजीनियर्स बनते हैं जिनको मैथ्स ज़्यादा पसंद है। तो हाइका को इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा क्या पसंद है? खेल कूद में कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है? खेल कूद में फ्रेंड्स के साथ कोई भी खेल लेती हूँ बाहर, और उसके अलावा घर में खेल लेती हूँ डॉल्स वगैरह के साथ, इस तरह। अच्छा, हाइका जो टॉपर्स होते हैं, जो हमेशा फर्स्ट आते हैं, वो क्लास में फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, सबसे आगे बैठते हैं, किसी के साथ ज़्यादा उनकी दोस्ती नहीं होती, हमेशा पढ़ती रहती हैं। क्या आप भी ऐसे करती हैं? हाँ, मैं एक दो फ्रेंड्स थी, और हमारी मैडम जो थी ना, वो जो थोड़े लाइक होते हैं उनको पीछे बिठाते थे, और जिन पे ज़्यादा फोकस करना होता था उनको आगे बिठाते थे। ज़बरदस्त। जी। तो फ्रेंड्स हैं अभी भी आपकी? जी, मैं जो पुराने स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी ना, तो वो अभी मैं जो नए स्कूल में मैंने एडमिशन लिया वो मेरे साथ वहीं पे भी है। वहीं पे भी है? जी। अमेजिंग। तो मुझे ये बताएं कि क्लास में सबसे ज़्यादा दोस्ती है, या जिस तरह लाइक बच्चे होते हैं वो मैम को सबकी शिकायत लगाते हैं, ये भी बोल रहा था वो भी बोल रहा था, ऐसे करती हैं आप? नहीं। चलिए, वैसे टॉपर्स होते हैं उनका कम ही होता है कि वो फोकस कर रहे होते हैं, जैसे दीना बता रही थी कि फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो कितने घंटे पढ़ती हैं वैसे? बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते हैं हम तो बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी पोजीशन नहीं आती। ये टॉपर्स बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, इनकी पोजीशन आ जाती है। तो ज़रा राज तो बताएं। वो मेरा तो कोई राज नहीं है, लेकिन मैं जो कामयाबी का सीक्रेट तो होता है। मैं पढ़ती नहीं थी, लास्ट टाइम मैं आके आप ही के पास पढ़ती थी, लाइक जब पेपर्स के दौरान हो तब। और शुरू में जो मैम जो होमवर्क वगैरह दे देती थी वो मैं कर लेती थी, बस जो टेस्ट होते थे वो याद कर लेती थी बस। तो घर में हेल्प कौन करता है पढ़ाई में? मामा ज़रा करती हैं, पापा ज़रा करते हैं? सिस्टर्स करती हैं। सिस्टर्स करती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी सिस्टर या ब्रदर जो भी आपको पढ़ाते हैं वो किस ग्रेड में पढ़ते हैं? वो जो सबसे बड़ी सिस्टर है उन्होंने मास्टर्स कर लिया है, सारी सिस्टर ने कर लिया, लेकिन अभी जो मैं 5th जिनके पास पढ़ा वो मुझसे बड़ी सिस्टर है, उन्होंने अभी वो पढ़ रही है, लाइक उनका कंप्लीट नहीं हुआ। सही। तो डांटती हैं? जब कोई मिस्टेक हो तो डांट देती है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं, आपने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है, तो तोड़ना नहीं है। ऐसे ही वादा करें, हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं क्योंकि आपकी तरह जानना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं कि वो भी इस तरह से पोजीशन हासिल करें। जी, इंशाल्लाह। हाइका, कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को जो भी आपको मॉर्निंग शो में देख रहे हैं? हेलो कह दो। हाय। हेलो, आप जो भी देख रहे हो तो मेरी तरफ से आपको सबको सलाम हो। सो मैच्योर। थैंक यू सो मच हाइका फॉर योर टाइम। हाइका को देख के रिजवान मुझे अपना बचपन याद आ गया स्कूल पे, और मैं जो ऑब्वियसली ये जो टाइम होता है ये बहुत यादगार होता है। और आई स्टिल रिमेंबर जब मैं ग्रेड 5 में थी और मुझे एक ही चीज़ पे डांट पड़ती थी, क्योंकि मैं लंच ब्रेक से पहले लंच कर लेती थी और मैम आती थी तो समोसा अपनी पॉकेट में डाल देती थी और मेरा वाइट यूनिफॉर्म होता था। हमारे जैसे स्टूडेंट्स को देख के लोगों को अपना बचपन क्यों नहीं याद आता? हमेशा जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनको देख के लोगों को अपना बचपन क्यों याद आता है? अरे ये तो अब आपने अंदाज़ा लगा लिया ना कि ब्राइट स्टूडेंट है। खैर, बात ये है कि स्टूडेंट हर ब्राइट होता है, चाहे वो शुरू की पोजीशंस हासिल करे, चाहे वो पोजीशंस हासिल ना कर सके, क्योंकि हर बंदे की अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। और ये जो टाइम होता है ये बहुत मैटर करता है, बहुत यादगार, बहुत ज़बरदस्त सा केयर फ्री टाइम होता है। इसमें सिर्फ एक फोकस होता है कि पढ़ना है, और इस टाइम को जितना हो सके एंजॉय इसको यूटिलाइज करें। सारी यादें आपके बचपन में बनती हैं, बचपन आपका जिम्मेदारियों से आज़ाद, आपको सिर्फ एक काम होता है, वो है आपने पढ़ना, जो वालिदैन की मर्ज़ी से या स्कूल की मर्ज़ी से, आपके टीचर्स की मर्ज़ी से होता है, आपको होमवर्क मिलता है। लेकिन उसके बाद फिर आपने जो कोशिश करनी होती है वो आपकी अपनी पसंद की चीज़ें, जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपने सरंजाम देनी होती है, और हमारा फोकस ज़्यादा उसी तरफ होता है। जब वक्त गुजर जाता है फिर हमें लगता है कि हमें उस वक्त ये करना चाहिए था, हमने नहीं किया, अब हम कर लें। लेकिन एक बात याद रखिए, जो वक्त गुजर गया उससे ज़रा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो गुजर चुका है, वो पलट कर नहीं आएगा। और जो गुजर चुका है उसको याद करने, अच्छी बात है, याद करें, अगर मुस्कुराहट आती है, लेकिन उस पर रिग्रेट अगर करने में वक्त सर्फ कर रहे हैं, आप ज़ाया कर रहे हैं,
تو وہ آپ صرف اپنا وقت ضائع کریں گے بلکہ اپنے آپ کو پریشان بھی کریں گے. بالکل جناب, اپنے آپ کو پریشان کسی سٹیج پہ نہ کریں لائف کی, چاہے آپ بڑے ہو گئے ہیں, جاب کر رہے ہیں, ریٹائر ہو گئے ہیں, گھر بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں, کسی بیماری کا شکار ہیں, کسی پریشانی کا شکار ہیں, یا ٹریفک میں سٹک ہیں, یا بہت خوش ہیں, مہینے کا شروع ہے, سیلری آئی ہوئی ہے, پیسے اڑا رہے ہیں. پریشان نہیں ہونا, کل کی فکر نہیں کرنی, آج میں جینا ہے, آج کو انجوائے کرنا ہے. اور آج اور بھی بہت سی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ مزیدار سی نیوز بھی شیئر منفرد کرتے ترین ہیں. اعزاز, ایک تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تھا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سب سے چھوٹے روبوٹ کا, انسان نما روبوٹ کا, اور اب ایک ایسا شو ہے جس کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے, جس کی وجہ وہ ہے کہ ایک شخص نے کرسی پر, جو گھومتی ہوئی کرسی ہے, روٹیٹنگ چیئر ہے, اس کے اوپر سب سے زیادہ بینچ بالز پکڑ کر, جو پنچ بالز ہیں ان کو پکڑا اور وہ ریکارڈ بنا لیا. اب دیکھیے وہ گھوم رہے ہیں اور اس دوران بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ کھیل ہوتے ہیں نا, جس میں اگر آپ روٹیٹ کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, تو آپ کو چکر آتے ہیں, سر چکر آتا ہے, آپ فوکس نہیں کر پاتے. بالکل, بالس کو پکڑنا. لیکن آپ سکرین پر دیکھیں کہ یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام الیگزینڈر ہے, اور انہوں نے 1 منٹ میں جو ہے 27 دفعہ یہ بالز پکڑ کر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. اور اس ریکارڈ کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیچ کرنے کے دوران کوئی بھی بیچ بال جو ہے وہ اس کو مس نہیں کیا. 27 کے 27 بیچ بالز انہوں نے ایک ہی گو میں پکڑے ہیں, اور یہ ان کا ریکارڈ ہے, اور اس ریکارڈ کی وجہ سے ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے. 1 منٹ میں 27 بالز, یعنی کہ ہر 2 سیکنڈ میں انہوں نے ایک بال کو تقریباً کیچ کیا ہے. بالکل جناب, اور اس کے بعد ان کی خوشی دیکھیں جب انہوں نے ریکارڈ قائم کر لیا, تو یہی خوشی ہوتی ہے رضوان, جس طرح ابھی ہائیکا سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہی خوشی جیتنے کے بعد کی ہوتی ہے. یہی خوشی تب ہوتی ہے جب آپ کا کوئی گول اچیو ہو جائے, جب آپ وہ حاصل کریں جب جو آپ چاہتے ہیں. ایک بچے نے ایک سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ جو پرندے اڑتے ہیں, یا پھر یہ جو ہم دیکھتے ہیں حشرات, کیڑے مکوڑے یا مکھیاں اڑتی ہیں, یہ واقعتاً ہی مکھیاں ہیں یا یہ روبوٹس ہیں یا بایو میکینک ایسی چیزیں ہیں جو کہ اڑتی ہیں اور وہ سرویلنس کرتی ہیں. تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئیں, اور آج وہ دن ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کریں کہ ایک ایسی مکھی تیار کر لی گئی ہے جو کہ روبوٹ والی مکھی ہے, اور وہ مکھیوں کے ساتھ اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. بالکل جناب, یہ بایونک مکھی ہے جو جھنڈ کے ساتھ اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور یہ جرمنی کی آٹومیشن کمپنی فیسٹیو کے بایونک لرننگ نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے بنائی ہے. اور یہ مکھی 22 سینٹی میٹر لمبی ہے, اور پروں کے اوپر کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے 24 سینٹی میٹر چوڑی بھی ہے. اور یہ اب جو اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ صرف ماحول کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں آبزرو کرے گی, ڈیٹا کلیکٹ کرے گی, اور پھر اس سے مدد ملے گی. مکھیوں کے رویوں کے حوالے سے, ان کے بیہیویئرز کے حوالے سے, ان کی ایکسٹنکشن کے حوالے سے, ان کی بقا کے حوالے سے بھی بہت ساری انفارمیشن اس مکھی کے ذریعے حاصل کی جائے گی. تو یہ بایونک مکھی بنائی گئی ہے, تو کہ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے قبل جو ہے وہ چیونٹیاں بھی تیار کی گئی ہیں, کینگروز بھی تیار کیے گئے ہیں, آکٹوپس جو ہے وہ بھی تیار کیا گیا. ایک آکٹوپس پال تھا وہ جو کہ 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں بہت مشہور ہوا تھا, اس کو بھی بعد میں بایونک آکٹوپس کے طور پر ایک ویسا ہی آکٹوپس تیار کیا گیا. بالکل, اور رضوان جس طرح ہم کہتے تھے نا کہ اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا جو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں یا نہیں, تو اب مکھیاں بھی کہہ سکیں گی کہ جو مکھیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا وہ مکھیاں ہیں یا نہیں, کیونکہ اب دنیا اتنی بدل گئی ہے. بلکہ شاید ایسا بھی ٹائم آئے کہ اسی طرح کے انسان بھی بنے جو ہمارے ساتھ, اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ انسان ہے یا روبوٹ ہے. تو کچھ نہیں پتہ ہوتا, جس طرح نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور سائنس کی ترقی ہوتے ہیں, ان کو ہم کہہ بھی دیتے ہیں انسان ہے یا روبوٹ ہے نا, تو ایسے بھی احساس ہی نہیں ہو رہا. تو احساس انسان کی خاصیت ہے, اور انسان کو اپنے احساس کی وجہ سے انسان منفرد بھی ہے, پہچانا بھی جاتا ہے, اور جو درد دل رکھتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. تو انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, تو درد دل رکھنا, احساس رکھنا, دوسرے کی تکلیف کو, دوسرے کی خوشی کو, دوسرے کی پریشانی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک جہاز کی بات بھی کریں, چھوٹی سی بات تو کی ہے مکھی کی, کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ابھی تک جو بایونک جو ہم نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں جن میں کینگرو بھی ہے یا پھر اس میں آکٹوپس تھا, ان کو تیار کیا گیا ہے. تو اب ایک جہاز کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک یوٹیوبر نے ایک ریموٹ کنٹرول جہاز بنایا, اور دنیا کا سب سے بڑا ریموٹ کنٹرول جہاز بنایا. برطانوی یوٹیوبر ہیں, اور انہوں نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا یہ منفرد چیز بنا کے. اور انہوں نے رضوان آپ کو پتہ ہے کہ کتنے عرصے میں بنایا؟ انہوں نے 3
महीने के अरसे में बनाया है और जहाज़ का साइज़ है जी 5.02 मीटर। अच्छा, इनकी ख़ास बात ये है कि इन्होंने इस तरह के 3 जहाज़ तैयार किए हैं और इनको जहाज़ों को तैयार करने के लिए उन्होंने जो रिमोट तैयार किया है, फिर उस पर जो सेंसर लगाए हैं, फिर उन्होंने उसके लिए बाकायदा जहाज़ की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो हम सरफेस देखते हैं उसको उन्होंने पानी में उतारा और एक झील का इंतखाब किया। जेम्स वम्सले ने अपने 3 में से 2 जहाज़ों को उड़ाने का तजुर्बा किया, जबकि एक जहाज़ उनका था वो लैंडिंग के वक्त तबाह हो गया, गिर गया। अब 2 जहाज़ उनके कामयाब हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि उन्होंने जो रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाले जहाज़ हैं, बड़े साइज़ के जहाज़ वो तैयार किए हैं। वैसे हम देखते हैं बच्चों के बहुत सारे खिलौना जहाज़ होते हैं, लेकिन वो या तो हॉरिजेंटली नहीं उड़ते या फिर वो वर्टिकली उड़ते हैं। तो लेकिन ये अपने साइज़ में बड़ा जहाज़ और उसकी लैंडिंग, टेक ऑफ, ये फंक्शंस करना, ये यकीनी तौर पर बड़ा शानदार तजुर्बा रहा है। रिजवान, जिस तरह आपने कहा कि एक जहाज़ तबाह हो गया, 2 जो है वो ऑपरेशनल रहे, लेकिन ये इस चीज़ की भी तो निशानदेही है कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं तो कुछ फेलियर्स आते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। इस पे आपने जो है अपने आप को स्टेबल रखना है। हम फ़ौरन परेशान हो जाते हैं कि कुछ गलत हो जाए, हम फ़ौरन परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ में हम इन्वेस्ट करें तो वो उस डाउनफॉल की तरफ जाए। हम फ़ौरन परेशान होते हैं कि हमारी किसी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है, रिजल्ट्स है, वो सही नहीं आ रहे, हमें मेहनत का जो फल है, सिला है, वो नहीं मिल रहा। परेशान नहीं होना, क्योंकि जो कहते हैं फेलियर सक्सेस का पहला स्टेप होता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। और दूसरा ये कि कामयाबी के चांसेस, अगर बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे मानूर कह रही हैं, बहुत सारे लोगों का फोकस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उनका फोकस होता है कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं और उसमें 10% इम्कान है कामयाबी का, तो बहुत सारे लोग उसी वक्त में ही फोकस करते हैं कि 90% इम्कान है नाकामी का। लेकिन विनर्स एटीट्यूड ये होता है कि वो उस 10% पर, उस 10% को 20% और उस 20% को 50% पर कैसे लेके जाना है, इस पर फोकस कर रहे होते हैं, बार बार ट्राई कर रहे होते हैं और नेवर क्विट वाला जो फॉर्मूला है वो कामयाब होता है। और फिर अल्टीमेटली इंसान कामयाब होता है। वो कुछ भी कर रहा हो ज़िंदगी में, किसी तरह की मेहनत कर रहा हो, तो उसको कामयाबी मिलती है। वो कहते हैं ना कि कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो कि हार मानते नहीं है या हार मानना जानते नहीं है। बिल्कुल जनाब, और इसमें आपको बहुत से लोगों की बहुत सी बातें सुननी भी पड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं ढीठ है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके टू बी ढीठ। आपने जो है, जो आप चाहते हैं ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारें, अपने गोल्स खुद सेट करें। आपका कोई भी गोल हो सकता है। सम टाइम ये भी गोल होता है रिजवान कि कुछ नहीं भी करना, आज का दिन मैंने फ्री गुजारना है, वक्त ज़ाया करना है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इट्स योर लाइफ। बहुत से लोगों का गोल सिर्फ ये होता है कि हमने अब क्या खाना है, लेकिन हम बहुत अच्छा गोल है रिजवान। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमने तालीम के मैदान का भी जिक्र किया, खेलों के मैदान का भी जिक्र किया, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसका भी जिक्र करते हैं। जब हम खेलों की बात करते हैं तो रिजवान, क्रिकेट हमारे माइंड में आता है या हम बात करते हैं हॉकी के रिवाइवल की, लेकिन वॉलीबॉल और पाकिस्तान वॉलीबॉल, क्या बात है। चलें कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग का आगाज़ हो रहा है। कल से पाकिस्तान में टीम्स पहुंच चुकी हैं और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन भरपूर तरीके से एक्शन में है। और हम जो पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन हैं चौधरी मोहम्मद याकूब, उनसे भी बात करेंगे इंतजामात के हवाले से और टीम्स को पाकिस्तान लाने के हवाले से। मैचेस खेले जाएंगे 11 से लेकर 17 मई तक, भरपूर इवेंट है, इस्लामाबाद में इसका इनेकाद किया जा रहा है। पता चले कि इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान आएगी और ये बड़ी कामयाबी है इंटरनेशनल टीम्स का पाकिस्तान आना। पाकिस्तान वॉलीबॉल में बड़ी शानदार हिस्ट्री भी रखता है। वो एशियन गेम्स की बात करें, वो हम इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं भारत के साथ, ईरान के साथ, बाकी टीम्स के साथ, उनमें पाकिस्तान की जो तारीख है वो बड़ी शानदार रही है। तो अब ये चैलेंज कितना बड़ा था कि मल्टी टीम्स को पाकिस्तान आना, सुपर लीग का इनेकाद करवाना और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान लाना। बिल्कुल जनाब, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो मई का महीना है इसका आखिर बड़ा ज़बरदस्त हैपनिंग से गुजरेगा, क्योंकि इसमें मैचेस होंगे और हम देख रहे हैं कि 28, 29, 30 मई को मैचेस भी खेले जाएंगे। वॉलीबॉल के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली, और पाकिस्तान अगर इस चीज़ को ऑब्वियसली होस्ट करे तो दैट इज़ रियली अमेजिंग। और ये एक तो सॉफ्टवेयर इमेज पाकिस्तान का बढ़ता है, फिर रेवेन्यू जनरेशन में बहुत अच्छा है, फिर टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट इसमें हम कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में मोहम्मद याकूब साहब, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन है। उन्होंने आज हमें सुबह पाकिस्तान में ज्वाइन किया है। तो आपको सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि वॉलीबॉल के फ़रोग के लिए, पाकिस्तान में वॉलीबॉल के फ़रोग के लिए ये सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग जो है ये कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी मददगार साबित हो सकती है?
یہ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایشیا اور اوشیانہ زونز ان کو ملا کے ایشین والی بال کنفیڈریشن ہے جو انٹرنیشنل والی بال فیڈریشن کا ایک حصہ ہے اور اس کے 65 ممالک ہیں جن میں والی بال کھیلی جاتی ہے جو ایشین باڈی کے حصہ ہیں اور یہ جو یہاں پہ پاکستان میں یہ اس وقت ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے کل سے کل 3 میچز ہیں اور ہر روز 3 میچز ہوا کریں گے اور یہ 7 روز یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس میں 6 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جن میں پاکستان کے علاوہ ایران ہے. ایران ہمارا ایشین چیمپئن ہے اس وقت. ایران کے علاوہ کرگستان ہے جو سینٹرل ایشین کنٹریز میں سے ہے. ترکمانستان ہے, یہ 2 ٹیمیں وہاں سے آئی ہیں. سری لنکا ہے, افغانستان ہے ہمارا پڑوسی, اور پاکستان شامل ہے. تو یہ 6 ٹیموں کا کمپٹیشن ہے. کل ہر ٹیم ہر دوسری ٹیم کے ساتھ اپنے گروپ کے اندر کھیلے گی. تو ہر ٹیم 5 میچز کھیلے گی اور 5 میچز کھیلنے کے بعد یہ روزانہ 3 میچ ہوا کریں گے. ہر ٹیم دوسری ٹیم سے کھیلے گی. 5 دن کے مقابلوں کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کون نمبر 1 پوزیشن پہ ہے اور کون نمبر 2 پہ ہے, کون 3 پہ ہے اور کون 4 پہ ہے. تو اس کے بعد ہم پھر ایک اس کو انٹرسٹ جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ صرف اسی بنیاد پہ کہ یہ پوائنٹس جو بہتر سکور کرے گا وہی صرف نہیں جیتے گا بلکہ ایک فائنل بھی ہوگا. تو جو نمبر 1 ٹیم اور نمبر 2 ٹیمز ہیں وہ فائنل کھیلیں گی 17 تاریخ کو, اور جو نمبر 3 اور نمبر 4 ٹیمز ہیں وہ 3rd پوزیشن کے لیے کھیلیں گے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہے. یہ ٹیلی ویژن کے اوپر لائیو دکھایا جائے گا, ARY اس کو دکھا رہا ہے. تو وہ اور مطلب یہ سارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ہر جگہ پہ YouTube پہ چلے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں بہت انٹرسٹ جنریٹ ہوگا. اور کتنا چیلنجنگ تھا جیسے ایشیا اوشیانہ اور ہمارے ایشین ٹیمز کو ایک جگہ اکٹھا کرنا والی بال کے لیے, اور پاکستان کی ٹیم جو پرفارمنس رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, بڑی شاندار پرفارمنس رہی ہے. اچھی ٹیم ہے ہماری اور بڑا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے. ہاں الحمدللہ اس وقت پاکستان کا لیول بہت اچھا ہے. ہم نے ایشین گیمز کے اندر جو ہینگزو کے اندر چائنا میں ہوئے تھے ان کے اندر ہم نے تمام دیگر ٹیموں کو ہرا کے کوارٹر فائنل پہ پہنچے. ہم سیمی فائنل میں پہنچ سکتے تھے, 1 میچ ہم نے ہارا. ہم نے اس سلسلے میں دیگر ٹیموں کے علاوہ انڈیا کو ہم نے 3-0 ہرایا. اس کے علاوہ ہم نے کوریا جو 3 دفعہ ایشین چیمپئن بنا, ہم نے کوریا کو 3-0 ہرایا. پھر ہم نے تائیوان, چائنا تائپائی کے نام سے وہ کھیلتے ہیں, ہم نے ان کو ہرایا 3-0. اور ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اس وقت. پاکستان ایشیا میں جو 65 ملک جن کا میں نے ذکر کیا ہے یعنی ایشیا اور اوشیانہ زون, ان کو ملا کے پاکستان 5ویں پوزیشن میں ہے. اور اس وقت 10 کھلاڑی ہمارے ایسے ہیں جو باہر پروفیشنل لیگز کھیل رہے ہیں. یہ وہ غریب بچے جو مختلف جگہوں سے, جو بنوں سے اور وہ سوات سے اور پشاور سے اور سیالکوٹ سے اور نارووال سے اور تاندلیاں والا سے, مطلب ان جگہوں سے اٹھے ہیں. یہ بچے اب باہر کھیل رہے ہیں اور آپ خوش ہوں گے اور ناظرین خوش ہو گئے یہ سن کے کہ وہ بچے $5,000 فی مہینہ سے لے کر $10,000 فی مہینہ کما رہے ہیں. Amazing. تو یہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں والی بال کے حوالے سے, والی بال لیگ کے حوالے سے. اور یہ جو سینٹرل ایشین والی بال لیگ ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم نے پریپریشنز کے حوالے سے بھی بات کی, پاکستان میں ہو رہی ہے. اور ابھی جب ہم بریک پر تھے تو ہم اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ پریپریشنز کیا ہیں. تو اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں چودھری محمد یعقوب صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان والی بال فیڈریشن کے. انہی سے گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. جس طرح ہم پہلے آپ سے ہم نے بات کی کہ مئی کے اینڈ میں یہ گیم سٹارٹ ہو جائیں گی, ٹیمز کچھ پہنچ بھی گئی ہیں پاکستان میں. یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ والی بال ایک ایسی گیم ہے جس کا ہم نے جب اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو بہت کم لڑکیاں اس میں آگے آتی تھیں. اب ود دا پیسج آف ٹائم ہر چیز میں لڑکیاں ہیں, ٹیمز بھی اچھی بن رہی ہیں. تو اس ٹیم میں کیا جینڈر بیلنس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس وقت ہماری نیشنل ٹیم ہم بہت اچھی بلڈ اپ کر رہے ہیں, ہمیشہ سے تھی لیکن اب اس کو بہت بہتر بلڈ اپ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس اٹیلین فارن کوچ ہے, اٹلی سے
وہ ہم نے انٹرنیشنل والی بال فیڈریشن کی مدد کے ساتھ ان کو اٹلی سے منگوایا. بہت اچھی کوچ ہے الیگزینڈرا, وہ اب ٹرین کر رہی ہیں بچیوں کو, پچھلے 4 مہینے سے یہاں پہ ہیں. اور ان بچیوں کو جو نیشنل ٹیم کی بچیاں ہیں وہ اٹلی لے کے جا رہی ہیں ایک ٹور کے اوپر, جہاں پہ وہ جا کے ٹریننگ اور پریکٹس کریں گی اور کچھ کمپٹیشنز کریں گی. یہ ٹریننگ پروگرام ہے بچیوں کا. تو ہم اب وومن ٹیم کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں, اور یہ جو اسلام آباد کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کل سے اس کی اوپننگ ہے, اور اس وقت 5 ٹیمیں پہنچ گئی ہیں, اس وقت موجود ہیں یہاں پہ اسلام آباد کے اندر. کل دن کو 1 بجے پہلا میچ ہے, اس کے بعد 3:30 بجے میچ ہے, اور اس کے بعد 5:30 بجے اوپننگ سیریمنی ہے 11 تاریخ کو, یہ لیاقت جمنیزیم جو ہے سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد کے اندر. تو اس میں داخلہ بھی فری ہے. ہم سب لوگوں کو انوائٹ کریں گے, آئیں, بہت اچھا انٹرٹیننگ والی بال دیکھنے کو ملے گا. بہت سارے لوگوں نے جو والی بال ولیج لیول کا دیکھا ہوا ہے, لیکن انہوں نے انٹرنیشنل لیول کا والی بال بہت کم دیکھا ہے. تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت ایکسائٹنگ گیم ہے, آئیں آ کے اس کو انجوائے کریں. اس میں جو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں وہاں پر انٹر یونیورسٹی کمپٹیشن ہوتے ہیں, اپنی اپنی والی بال کی ٹیمز بھی ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی چانس ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو والی بال کے جو پلیئرز ہیں ان کو لے کر جائیں اور دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول کا جو اسٹینڈرڈز ہیں, جو رولز ریگولیشنز ہیں, ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, پھر پلیئرز کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے. چودھری صاحب, گاؤں دیہات میں ہم دیکھیں شام میں بہت سارے لوگ ایون کہ رات کو بھی لائٹس لگا کے والی بال کھیلتے ہیں, اور بڑا یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ اس میں انٹرسٹ ہے, دورانیہ بھی کم ہے اور کمپٹیشن بھی سخت ہوتا ہے. اب بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو کہ تلاش کرنا چاہتے ہیں راستہ. آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایسے نوجوان آلریڈی انٹرنیشنل لیگز کھیل رہے ہیں, ابھی جو کھیل رہے ہیں نوجوان آنا چاہتے ہیں, ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے. فیڈریشن جہاں پر نوجوانوں کو سہولیات فراہم کر رہی ہے, ایونٹس کروا رہی ہے, وہیں پر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم کوشش یہ ہوتی ہے, ایک تو پچھلے سال گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد سے ایک پورے ملک کے اندر ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم چلائی تھی. دوسرا, فیڈریشن اپنے طور پر جو ہماری لوکل باڈیز ہیں, جو اپنی ایسوسیشنز ہیں, جو زونل لیول کے اوپر ہیں, یعنی ڈویژن لیول جو ہے اس کو ہم نے زون بنایا ہوا ہے. صحیح. اس زونل لیول کے اوپر ہم کلب کمپٹیشنز کرواتے ہیں. اس کلب میں سے یعنی اگر ایک زون کے اندر 20, 25, 30 کلبز ہیں تو ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوتے ہیں. ان کلبز کے بچے جب کھیلتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے کوچز موجود ہوتے ہیں. اس کے اندر سے وہ پک اپ کر لیتے ہیں کہ کون سے ینگ بچے ایسے ہیں جن کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ فیوچر کے اندر نیشنل پلیئرز بن سکتے ہیں یا ایک نیشنل سطح کی کسی بھی ٹیم کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو وہ وہاں سے ہم ان کو پک اپ کر لیتے ہیں. پھر پروونشل لیول کے اوپر کمپٹیشنز جو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے کوچز موجود ہوتے ہیں. تو وہاں سے ان بچوں کو پک اپ کرنے کے بعد ہم نیشنل لیول کے اوپر کچھ تو ہم, چونکہ ہم بہت زیادہ لوگ بچوں کے لیے جو اسکول کے اندر جاتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ پرماننٹلی کسی جگہ کے اوپر لاہور, اسلام آباد یا کسی جگہ کے اوپر آ کے کیمپ اٹینڈ کر کے وہاں پہ لوکل جن کو ہم ریجنل ٹریننگ کیمپس کہتے ہیں وہاں پہ ہم وہ آتے ہیں, شام کو کھیلتے ہیں, ان کی کوچنگ کراتے ہیں, پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ ہم نے اس قسم کی اکیڈمیز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر جہاں پہ والی بال پاپولر ہے. اس کے علاوہ ہم ان میں سے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ینگ ایج میں اور جن کی ہائٹ اچھی ہے, جن کی فزیک ایسی ہے اور جن کا جو ریکوائرمنٹس ہیں والی بال کی ان کو پورا کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر کے اندر بہت اچھے والی بال پلیئرز بن سکتے ہیں. ان کو وہاں سے پک کر کے ہم نیشنل لیول کے اوپر ایک ٹریننگ کیمپ انڈر 16 ان کا بھی لگاتے ہیں. ہماری ٹیم پچھلے سال تاشقند میں انڈر 16 کھیلنے گئی تھی, ایشیا میں 4تھی تھی اور سینٹرل زون میں نمبر 2 تھی. اور جو ایشین چیمپئن ایران ہے اس کو بھی اپنے لیگ میچ میں ہرایا تھا. تو ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے, اس سطح کا ٹیلنٹ موجود ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایج گروپ کے بچوں کو انڈر 16 کا ہم کیمپ لگاتے ہیں. پھر انڈر 18 کی ہماری ٹیم جو ہے وہ اگلے مہینے اگین تاشقند کے اندر ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, وہ اس میں کھیلنے جا رہی ہے. اس میں کوالیفائی کرنے کے بعد بحرین کے اندر ایشین چیمپئن شپ ہو رہی ہے انڈر 18 کی. تو ہماری ٹیم اس وقت ٹریننگ کر رہی ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر یہ سپورٹس کمپلیکس میں. تو ہم ٹیلنٹ ہنٹ کا پراپر ایک انتظام کر کے بچوں کو یعنی اپنی جو ان کا جو بیس ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا وائڈ ہو سکے اس کو وسیع تر بیس بنا کے
اس میں سے ٹیلنٹڈ بچوں کو نکال کے اوپر لے جاتے ہیں. صحیح, اور یہ بہت ضروری بھی ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سینٹرل ایشین والی بال لیگ ہے یہ بھی ایک طرح سے انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر ایج گروپ کے, چاہے وہ انڈر 18 ہو, انڈر 12 ہو, تو یہ بھی ایک بات آپ کو اور بتا دوں, اس وقت پہلے ہمارے پاس عیسیٰ نائی تھا اس کا نام, وہ ہم نے برازیل سے کوچ کو منگوایا ہوا تھا, اور اس کے علاوہ فزیکل ٹرینر بھی باہر سے منگوایا ہوا, اور آج کل جو چونکہ یہ بہت زیادہ سائنٹیفک ہو گئی ہے, تو ویڈیو اینالسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو میچز کمپٹیشنز میں مخالف ٹیم کو انالیسس کر سکے, اپنی ٹیم کی ویکنیسز کو ریکارڈ کرنے کے بعد بچوں کو دکھا سکے. تو ہم یہ تمام سیگمنٹس کو پورا کرنے کے بعد, بیکاز انٹرنیشنل سطح کے اوپر کمپٹیشن کے لیے لوگ سمجھتے ہیں بہت سادہ سمپل گیم ہے, بال ایک آیا ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیا, اتنا آسان نہیں ہے, یہ بہت سائنٹیفک ہو گئی ہے. ہم اب کوشش کر رہے ہیں, عیسیٰ نائی کو اب کوریا نے لے لیا ہے, چونکہ جن کو ہم نے ہرایا تھا وہ اتنے خوش ہوئے کہ جی انہوں نے اس کو ہم سے ڈبل پیسے دے کے انہوں نے اس کو بائی آؤٹ کر لیا. اب ہمارے پاس اس وقت ارجنٹینین کوچ ہے, بڑا ایکسپیرینس کوچ ہے, تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی نیشنل لیول کو. یہ میرا سوال تھا جو آپ نے اپنے خود ہی اس کا آنسر کر دیا کہ جو والی بال ہے وہ بھی اب سائنٹیفک کھیل بن چکا ہے. اب صرف کھیل میں انرجیز نہیں چاہیے آپ کو, ٹیکنیکس نہیں چاہیے, بلکہ سائنسی بنیادوں پر آپ کو مکمل انالیسس اور ڈیٹا بھی چاہیے. بالکل, ریسرچ پراپرلی اس کی کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکیں, انٹرنیشنل گیمنگ اسٹریٹجی سمجھ سکیں, اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ آپ کون کون سی ٹرکس کے ذریعے آپ جیت بھی سکتے ہیں. تو بہت شکریہ چودھری محمد یعقوب صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. آج ہم والی بال کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور سینٹرل ایشین والی بال لیگ کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے, اور ہوپ فلی ہم اس کے حوالے سے دوبارہ بھی بات کریں گے. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن بریک لیں. جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. دنیا کے انداز بدل گئے, اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے. کہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ داری کون ہے. یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے. کیا ہم نے خود کو بدلا؟ سر فہرست جو تجویز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی. سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے ہیں جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے بچے کی زندگی تباہ کر دی. پیڈوفیلیا از the main issue as well these days جو اجاگر ہو رہا ہے. مہذب معاشرے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں جس سے ایک مہذب قوم کا وجود سامنے آتا ہے. باہر کی دنیا وہی دیکھے گی جو آپ کا اصل چہرہ ہے. پہلے آپ تو دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ کون سے موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے, اور اگر ابھی بات نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی. جس سمت میں وہ لے جانا چاہتے تھے, بدقسمتی سے ہم اس سمت میں بعد میں جا نہیں سکتے. دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام صبر و تحمل کا درس دیتا ہے. کسی کی بات ناگوار گزرے تو اس پر صبر کرنا, کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس پہ صبر کرنا, اگر کسی پہ غصہ بھی کرنا ہے تو ایک اسپیسیفک پروٹوکول سے کرنا ہے, صبر سے کرنا ہے, اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو صبر سے کرنا ہے. اللہ پاک بہت سی نعمتیں دے دیں, خوشیاں دے دیں تو اس پر بھی صبر رکھنا ہے. اللہ پاک غم دے دے تو اس پر بھی صبر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں تحمل ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بارہا تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے,
کسی بھی بات کو جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے، پھر ہمارے رویے اگر کسی کے دل پر گراں گزرتے ہیں تو ہمیں اپنے رویوں کو درست کیسے کرنا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آج جمعۃ المبارک ہے تو ہم حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. نعت خوان ہیں محمد حسان بلوچ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں. یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. جزاک اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد حسان بلوچ. رضوان، ہم بات کر رہے تھے صبر و تحمل کے حوالے سے، کتنا ضروری ہے زندگی میں صبر، اور خاص طور پہ یہ بھی تو کنفیوژن ہے نا کہ صبر کرنا کس طرح ہے، پروٹوکولز کیا ہے صبر کے. تو اس پر ہمارے ساتھ پروگرام میں ایکسپرٹ موجود ہیں اور ہمیں پروگرام میں ڈاکٹر محمد ابو بکر نے جوائن کیا ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ صبر و تحمل کے حوالے سے دین اسلام کیا دست دیتا ہے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب، صبر کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور خاص طور پہ کب تک کرنا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پر آپ نے مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الذین الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو صبر کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تو بخشش ہے اور دوسرا ان کے لیے سب سے بڑا اجر ہے. یہ تو سب سے پہلے ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ انکریج کیا گیا کہ آپ اس امر کی طرف جو ہے وہ توجہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اب جہاں تک ہے کہ بھی صبر کی لمٹ کیا ہے، اور صبر کی لمٹ یہ ایک ریلیٹیو کویسچن ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام بنیادی طور پر صبر کو اہمیت کیوں دیتا ہے. اس کا تعلق حقیقت میں انسانی نفسیات پہ ہے، چونکہ یہ بنیادی طور پر انسانی رویوں میں سے ایک رویہ ہے. تو اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام اپنے دائرے کے اندر داخل ہونے والے ہر فرد کو اس کے رویوں اور اس کی نفسیات پہ کنٹرول کرتا ہے. اب جب تک آپ اس کی نفسیات کو کنٹرول نہیں کریں گے پھر آپ اس کی کسی بھی جہت کے اوپر بند نہیں باندھ سکتے. اب پھر یہ ہوگا کہ کبھی یہ بند باندھ لے تو ادھر سے بند کھل گیا، کبھی وہ بند توڑیں گے تو کبھی وہ بند کھل جائے گا. اسلام بنیادی طور پر روٹ سے چیزوں کو بلڈ کر کے لیتا ہے. اب جہاں تک ہم اسلام کے انسانی رویوں کی بات کرتے ہیں تو اسلام دو چیزیں دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھی دیکھو، ایک ہے تمہاری ذات اور ایک تمہارے سامنے ہے اللہ اور اس کا رسول. اب تمہیں یہ طے کرنا ہے تم نے زندگی اپنی ذات کے لیے گزارنی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارنی ہے. اب جہاں تک صبر اور برداشت اور تحمل کی بات ہے، یعنی سارے پیرائے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ایک چھوٹے سے عمل نے پورا فلسفہ سمجھا دیا. اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی تلوار کے نیچے ایک دشمن آ گیا. اب اس نے دیکھا کہ میں تو مرنے والا ہوں، اس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے انور پر تھوک دیا. تو پھر حضرت علی نے تلوار روک لی اور آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ. وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میں تو سمجھ میں نہیں آئی، میں تو میری کیفیت اس بلی کی مانند تھی کہ جس کے لیے دروازے بند ہو جائیں اور سوائے حملہ کرنے کے وہ کچھ نہیں کرتی. میں نے کہا مر تو ویسے ہی رہا ہوں تو کیوں نہ میں اپنی نفرت کی بھڑاسی نکال دوں. تو میں نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. آپ تو میرے ساتھ ویسے ہی لڑ رہے تھے، اب آپ چاہیے تھا کہ آپ مجھے مار دیتے کہ میں نے آپ کے چہرے پہ تھوکا. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو میری اور تیری جنگ میری ذات کی وجہ سے تو تھی نہیں، میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اب اگر تجھے مار دیتا قیامت کے دن مجھے یہ خوف تھا کہ میرا رب یہ کہتا کہ علی اسے تم نے میرے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے مارا ہے. یہ ہے وہ فلسفہ کہ تم نے جو صبر اور برداشت سب کچھ ہے اس کے لیے سب سے پہلا تعین تمہاری یہ آئیڈیالوجی اور فکر کرے گی کہ بھئی تمہارا زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر تو ہے تمہاری زندگی کا مقصد تمہاری ذات تو پھر اٹھو اور سرتن سے جدا کر دو. اگر تمہارا مقصود ہے اللہ اور اس کا رسول تو پھر یہ دیکھ لو کہ تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ اللہ کی پروڈکٹ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. اگر تم اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں کرو گے اور تمہارا ہاتھ اللہ کے بندوں پہ اٹھ جائے گا تو پھر یہ یاد رکھنا کہ تم اپنے رب کے مقابل ہو جاؤ گے، پھر اللہ کی سائیڈ پہ تم نہیں کھڑے ہوگے. یہاں پر حضرت کتنی خوبصورت بات یہاں پر ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے کہ اس نے ایک برائی کا اظہار کیا کہ میں برائی کا کرنا چاہتا ہوں. عام آدمی ہوتا تو شاید وہ ڈنڈا اٹھا لیتا اور اس کی پٹائی شروع کر دیتا، لیکن یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا. اور عملی نمونہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے بڑے ٹھنڈے دل سے سنا اور پھر اس نوجوان کی سائیکالوجی نفسیات سے بات کی. آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہارے کسی رشتے کے ساتھ یہ ہو جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا. پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی اور جس کے ساتھ تم یہ کرنا چاہ رہے تھے کیا وہ یہ برداشت کر جائے گا؟ اس کے بعد وہ نوجوان ساری زندگی اس برائی سے رک گیا. یہ تھی وہ حکمت نبوت جس نے اس نوجوان کو برداشت کا سبق دے دیا کہ کتنی کڑوی سے کڑوی بات تھی. اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، مسلمانوں کی ایلیٹ ذات نبوت ہے جن کے سامنے میں یہ خواہش لے کے جا رہا ہوں اور وہ مجھے اتنے تحمل سے، اتنے صبر سے، اتنے پیارے انداز میں اتنا بڑا فلسفہ سمجھا رہے ہیں. تو اسی لیے تو فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھو گے تو پھر تمہیں بات سے سمجھ میں آئیں گی کہ اسلام کے فلسفے کیا ہیں، اسلام کی لاجک کیا ہے. ہم نے پرابلم کیا ہوا کہ ہم نے اپنا جو نظام تعلیم تھا
ہم نے اپنے نظام تعلیم کا جو مقصد تھا، تعلیم کا مقصد تھا، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول تک رسائی ہو جائے، یہ تھا تعلیم کا مقصد۔ انفارچونیٹلی جس کیپٹلسٹک سٹرکچر دور میں ہم جی رہے ہیں، یہاں تعلیم نے مقصد دے دیا ہے رزق کا، روزگار کا۔ تم نے تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ تمہیں اچھی جاب مل جائے، تم نے یہ ڈگری کرنی ہے تمہیں یہ مل جائے۔ تعلیم کا مقصد تھا انسان کو انسان بنانا، اب وہ مقصدیت بدل گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ تعلیم کے پیچھے ڈگریاں، ڈگریوں کے ساتھ رزق وہ مل رہا ہے، مگر آپ کو معاشرے میں انسان نظر نہیں آتا۔ ڈگری کے حامل لوگ تو نظر آئیں گے لیکن انسانی کوالٹی اور خصوصیات رکھنے والے افراد نظر نہیں آئیں گے۔ ماضی میں اٹھا کے دیکھیں گے تو تعلیم کا مقصد ہوتا تھا آداب زندگی کا حصول، رزق کا تعلق تھا فنون کے ساتھ۔ آپ بچے کو کوئی فن سکھا دیں وہ اس کے لیے رزق کا لے جائے گا، لیکن تعلیم کو کبھی حصول رزق کا ذریعہ نہیں بنایا گیا تھا۔ وہاں پر تھی تربیت۔ یہ جس طرح کہ ہے کہ بھی ہمارے ہاں پرانے زمانے میں بزرگوں کی صحبت میں بچے بڑھتے تھے، اور بزرگ زندگی کی ساری تلخیوں سے گزر کر زندگی کے اس منصب پر بیٹھا ہوتا تھا، وہ کڑواہٹوں سے بھی گزرا ہوا ہے، وہ اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ بھی ہے، وہ کڑوی سے کڑوی بات بھی جب بچے کی سنتا ہے اس کو تربیت کرتا تھا۔ بچہ ان بزرگوں کی شخصیات سے نکلنے والی شعاؤں سے بہت کچھ سیکھتا تھا، اور وہی تربیت ہی معاشرے میں اسے ایک بہتر انسان بنایا کرتی تھی۔ اب عدم برداشت ہے، بے جا تنقید ہے، تقابل کی کیفیت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پہلے کہہ دیتے ہیں بیٹا کلاس میں فرسٹ آنا ہے۔ اب جب ہم اس کو ذہن میں یہ ہرس دے رہے ہیں فرسٹ کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے صرف فرسٹ کی بات کی ہے، آپ نے ایک ایسا وائرس چھوڑا ہے جو اس کے دل میں، اس کے مضافات میں بیٹھنے والے دوستوں کے لیے دل میں نفرت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ تو حقیر ہیں، میں نے انہیں حقیر بنا کے رکھنا ہے، ان سے اوپر میں نے آنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جب سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار کر دیتے ہیں تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے، یہی ہونا ہے۔ تقابل میں کبھی اخوت کے، محبت کے یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے، میں اسی تقابل کی طرف، ایران سے ایک عالم آیا، اس کا کلیم تھا کہ کوئی ہے جو علم منطق میں میرا مقابلہ کر لے۔ بہت مشکل علم تھا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرو، پاک پتن جاؤ، وہاں ایک بابا فرید ہے، سنا ہے عالم ہے، وہ تمہارا شاید مقابلہ کر لے۔ وہ پاک پتن پہنچا، اور کرتے کرتے ایک طالب علم، ابھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ وہاں بھی طالب علم تھے، وہاں ان کے ہتھے وہ چڑھ گیا، تو وہ ابھی طالب علم تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو طالب علم ہوتا ہے اندر جو علم ہوتا ہے وہ تو ٹھاٹھے مارتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، ہمارے شیخ آئیں گے نماز پہ باہر، ابھی گھر تشریف فرمائیں، آپ کے جو سوالات ہیں ہم ہمارے ساتھ کر لیں۔ طالب علموں کے ہاتھ بندہ چڑھ گیا، اس نے ایک ایک کر کے سوال کیا۔ آگے بابا نظام تھا، تو بابا نظام نے ایک ایک کر کے سوالوں کے جواب دیے، اور پھر جب بابا نظام نے سوال کیا وہ لاجواب ہو گیا، شرمندہ ہوا، بیچارہ چلا گیا۔ اتنے میں بات پھیل گئی کہ نظام نے اتنا کام کر دیا، اتنے بڑے عالم کو جو ہے وہ چپ کرا دی۔ حضرت بات اندر گھر پہنچی، بابا فرید حضور ننگے پاؤں گھر سے تشریف لائے برہنہ پا، اور آ کر کہا نظام بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ حضور کیا خطا ہو گئی؟ کہا کہ ایک عالم آیا تھا اللہ کا بندہ، اور وہ بڑے مان سے آیا تھا، تم نے اس کے جواب دے کر اس کا دل توڑ دیا۔ خدا کی قسم اگر وہ مجھ سے سوال کرتا نا، میں لا جواب رہتا اور اپنی جہالت کا تانا برداشت کر لیتا، لیکن اللہ کے بندے کا دل نہ توڑتا۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دینا چاہتے ہیں، وقت سے پہلے دینا چاہتے ہیں، برداشت نہیں ہے۔ ہم کسی کی کامیابی تو دور، کوئی ہمارے برابر بھی آ جائے تو وہ بھی برداشت نہیں۔ دیکھیں آپ جب برداشت نہیں کرتے نا تو ارد گرد کی برائیاں پھر خود بخود پنپتی ہیں، پیراسائٹس کی طرح آ جاتی ہیں، اسی کے اندر حسد آ جائے گا۔ کبھی آپ فرسٹ نہیں پا، آپ کامیابی نہیں پا سکے تو اسی وجہ سے کوئی اور کامیابی پا گیا تو دل کو تکلیف ہو جائے گی۔ وہاں بھائی کی کامیابی کو آپ کو اپنی کامیابی شمار نہیں ہوتی، وہاں پہ پھر اسی وجہ سے یہ حسد آگے بغض کو لے کے جائے گا، بغض آگے پھر نفرتوں کو لے کے جائے گی، نفرتیں آگے کیا کیا کام کرتی ہیں اس وقت معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام انسانی نفسیات کو ابتدا سے کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہ یہیں سے کنٹرول ہو جائے، وہ برائیاں جو پنپ سکتی تھیں وہ وہیں پہ ختم ہو جائیں۔ تو کتنا ہی خوبصورت معاشرہ جو نگاہ نبوت نے مدینے کے اندر قائم کر دیا تھا، کتنے بڑے بڑے جھگڑے تھے جو صرف اور صرف اسی برداشت کی وجہ سے ختم ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ بھئی بات میری ذات کی ہو رہی ہے نا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ اور اس کا رسول ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ بے شک، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی ذات کی نفی کرنا ہے اور اللہ کے لیے، اللہ
پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی گزارنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم ان کی زندگی کو کنسیڈر کریں، مشل راہ سمجھے، تو ہماری یہ ساری خاص طور پہ جو نیکی کا غرور ہے ہمارے اندر سے یہ ختم ہو جائے گا. ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کل کے معاشرے کو عدم برداشت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ہماری ہر انسان کی ہر وقت کے ساتھ ساتھ نیڈز بدلتی ہیں. اب ہر انسان کی نیڈ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو یہ دکھا سکے کہ میں تم سے بہتر انسان ہوں، چاہے وہ فائنینشلی ہو، سوشل ہو یا مینٹلی بھی ہو. جو ہمارے کمپٹیشنز ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں وہ ہیلدی نہیں ہے، یہاں تک کہ دینی سطح پر بھی. بالکل دینی سطح پر بھی یہ بھی بہت زیادہ جو ہے کامن چیز ہو گئی ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو زیادہ نیک دکھانا چاہتا ہے. تو ایسے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام جہاں عمومی طور پر عوام الناس کے لیے ہے، خصوصی طور پر ملک کا وہ طبقہ جو پالیسی بناتا ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ آپ اپنے نظام تعلیم کو مقصدیت کے ساتھ جوڑیے. ہمارا نظام تعلیم مقصدیت سے کٹا ہوا ہے. نوجوان جو سکول، کالج اور پھر یونیورسٹیز میں پہنچ رہا ہے وہ مقصد زندگی سے ناآشنا ہے. علماء، مدارس وہ بھی اسی نظام حیات کا حصہ ہیں جہاں پر ان کی پرورش پا رہے ہیں. چونکہ جو سٹرکچر نظام جس حیات میں ہم جی رہے ہیں وہاں کانوں میں پہلی لوری تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، لیکن جو عملی نظام حیات دیکھنے میں آتا ہے اس میں تقابل ہے، اس میں دولت کا حصول ہے، اس میں کسی طرح بھی اپنی خواہشات نفس کی جو ہے وہ آبیاری ہے. ہم یہ صرف یہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اپنے نظام تعلیم کو اپنے قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیں گے، مقصد حیات نوجوان کو اللہ اور اس کا رسول دے دیں گے، اور پھر اپنے نوجوانوں کا تعلق اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑیے. وہ بزرگ جو آپ کے گھروں میں موجود ہیں وہ ایسے فارغ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو فارغ نہیں پیدا کیا. ان کے تجربوں سے سیکھیے، اپنے بچوں کو اپنے ان بزرگوں کے قریب کیجیے تاکہ ان کے ہاں جا کر وہ کچھ پرورش پا سکیں. تبھی جا کر ہم اپنے معاشرے کو جب تک بنیادوں سے نہیں اٹھائیں گے، ہم اوپر سے جہاں بھی ٹھیک کرتے رہیں گے، ایک بند کریں گے، کہیں اور سے سیلاب آ جائے گا. تو یہی ہے. ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق صاحب بہت شکریہ، آپ آج اس اہم موضوع پر بات کر رہے تھے. ناظرین، ان الصابرین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا ساتھ دیا. اللہ نے کہا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اس پوری کائنات کا مالک ہو، ان کو کسی اور کے ساتھ کی کیا ضرورت ہے. تو صبر کرنا مشکل ضرور ہے لیکن اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم. بالکل جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر اور نماز میں مدد تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وے آؤٹ بتایا ہے. نماز اور صبر سے ہم نے مدد تلاش کرنی ہے، اپنے پرابلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.